میں ہوں سلیمان سعید اور آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیسے اورحان غازی نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اقتدار سنبھالا اور کیسے اپنی فتوحات کا دائرہ یورپ تک پھیلا دیا۔ سن 1326 میں عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے اقتدار سنبھالا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی علاء الدین سے سلطنت تقسیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی، مگر علاء الدین نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا اور اورحان غازی کے اصرار کرنے پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی۔ علاء الدین پاشا دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے انتظام مملکت کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوئے۔ علاء الدین پاشا نے 3 چیزوں کا خاص خیال رکھا: سکہ، لباس اور فوج۔ ویسے تو عثمان غازی کو بھی بادشاہت کے تمام امتیازات حاصل تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنا سکہ جاری نہ کیا اور نہ ہی سلطان کا لقب اختیار کیا، مگر اورحان نے اپنا سکہ جاری کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان کا لقب بھی اختیار کیا۔ ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے دور میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص بھی لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں وقت پر فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ اس فوج کے ہاتھ جو کچھ مال غنیمت آتا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ سمجھا جاتا۔ عثمان غازی کے عہد تک تو اس طرح کام چلتا رہا، مگر اب ایک فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی، اسی لیے علاء الدین پاشا نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج تشکیل دی، مگر کچھ ہی دنوں میں انہوں نے سرکشی اختیار کر لی۔ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے اورحان نے علاء الدین پاشا اور قرا خلیل سے مشورہ کیا۔ قرا خلیل کے مشورے نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ عثمانی فتوحات کی رفتار میں سیلاب کی سی قوت پیدا کر دی۔ قرا خلیل نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر سال عیسائی اسیران جنگ میں سے 10 سے 12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکے اسلام میں داخل کیے جائیں اور انہیں فوجی تعلیم دے کر ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اورحان کو یہ تجویز پسند آئی اور ہر سال 1000 عیسائی بچوں کو منتخب کر کے جنگی تعلیم دی جانے لگی۔ یہ سلسلہ 300 سال تک جاری رہا۔ یہ فوج جنی چری کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ فوج دولت عثمانیہ کے عروج کے ساتھ ساتھ اس کے زوال کا بھی سبب بنی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ینی چری سلطنت عثمانیہ کے عروج کے ساتھ ساتھ اس کے زوال کا بھی سبب بنی تو سلطنت عثمانیہ کی آئندہ آنے والی ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا۔ اورحان غازی نے اس وقت اقتدار سنبھالا جب اناطولیہ میں کئی چھوٹی بڑی سلطنتیں قائم تھیں اور عثمانی سلطنت ہر طرف سے خطرات میں گری ہوئی تھی۔ اورحان کے مشرق میں ان کی ہم مذہب اور ہم قوم ریاستیں قائم تھیں۔ عثمانیوں کے بائیں جانب قائم تھی کراسی سلطنت، جو کہ عین ممکن تھا کہ رومیوں کے ساتھ مل کر عثمانیوں کا خاتمہ کر دے۔ اناطولیہ میں قائم ایک اور مضبوط سلطنت کرمانیہ تھی، جسے اس وقت کی سب سے بڑی مسلمان حکومت مملوک سلطنت کی حمایت حاصل تھی۔ اس وقت اورحان غازی ان تینوں سلطنتوں سے عملاً جنگ میں تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ جو سلطنت دونوں اطراف سے گری ہوئی تھی اس نے رومی سلطنت کو دونوں اطراف سے گھیر لیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ویسے تو اناطولیہ سے بازنطینی سلطنت کا اقتدار کافی حد تک ختم ہو چکا تھا، لیکن اب بھی شمال میں کئی چھوٹے بڑے شہر ان کے قبضے میں تھے۔ اورحان غازی نے اپنی سلطنت کو محفوظ بنانے کے لیے ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ 1326 میں اورحان نے نائکومیڈیا کو بآسانی فتح کر لیا۔ نائکومیڈیا کو فتح کرنے کے بعد اورحان غازی نے آگے بڑھ کر نائسیا کا محاصرہ کر لیا اور 1330 میں بالآخر اسے بھی فتح کر لیا۔ نائسیا اور نائکومیڈیا میں شکست کھانے کے بعد رومی جنرل کینٹاکوزینس عثمانی افواج کی طاقت دیکھ چکا تھا، اسی لیے اس نے شہنشاہ روم بننے کے لیے اورحان غازی سے مدد کی درخواست کی۔
اس نے اس مدد کے عوض بہت سے پرکشش وعدے بھی کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اگر اورحان اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دے گا۔ سلطان نے یہ پیشکش قبول کر لی، لیکن اس گٹھ جوڑ کا امتحان بھی کچھ ہی دیر میں شروع ہو گیا۔ ہوا یوں کہ 1341 میں جب رومی شہنشاہ کا انتقال ہوا تو اس کا 9 سالہ بیٹا جان 5 تخت نشین کر دیا گیا۔ 9 سالہ بچے کو تخت پر دیکھتے ہوئے کینٹاکوزینس نے بغاوت کر دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اسے بھی شریک شہنشاہ بنایا جائے۔ مدر کوئین، جو کہ اس کی سرپرستی، اس نے کراسی سلطنت سے مدد طلب کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو کچھ خاص مدد نہ مل سکی۔ ان سب واقعات کے بعد رومی سلطنت میں کھل کر خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس میں عثمانی اور کینٹاکوزینس ایک ساتھ تھے، اور دوسری طرف رومی شہنشاہ، سربیا، بلغاریہ اور کراسی سلطنت ایک ساتھ تھے۔ 6 سال کی خانہ جنگی کے بعد کینٹاکوزینس کو شریک شہنشاہ بنا لیا گیا۔ 1336 میں اورحان غازی کراسی سلطنت پر حملہ آور ہوئے اور اس سلطنت کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یورپ میں داخل ہونے کے 2 راستے تھے، ایک قسطنطنیہ کا مضبوط قلعہ اور دوسرا درہ دانیال۔ درہ دانیال اور یورپ کے بیچ ایک پتلا سا سمندر حائل تھا، جسے عثمانیوں کے لیے عبور کرنا ناممکن تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی بحری قوت نہ تھی۔ بظاہر عثمانیوں کا یورپ میں داخل ہونا اس وقت ناممکن تھا، لیکن قدرت نے سلطان اورحان کو ایک ایسا جو کسی بھی بادشاہ کو صدیوں میں ملا کرتا ہے۔ ہوا یوں کہ 1352 میں کینٹاکوزینس نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ بادشاہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ کینٹاکوزینس نے ایک بار پھر سلطان اورحان سے مدد کی درخواست کی، مگر اس بار سلطان نے یہ شرط رکھی کہ انہیں درہ دانیال عبور کرنے دیا جائے اور گیلی پولی میں ملٹری بیس قائم کرنے دی جائے۔ اورحان غازی نے اپنے بیٹے سلیمان کی سرکردگی میں ایک لشکر گیلی پولی بھیج دیا۔ اس فوج کے آنے سے کینٹاکوزینس کی ساکھ میں اضافہ تو ہوا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ فوج اس کی تشویش کا سبب بننے لگی۔ ترکوں کی روایت تھی کہ وہ غازہ کرتے تھے، یعنی اللہ کے نام پر لڑتے اور عیسائی مقبوضات کو اپنی سلطنت میں شامل کرتے تھے۔ غازہ کرنے والوں کو غازی کہا جاتا ہے، جیسے عثمان غازی، اورحان غازی وغیرہ۔ سلیمان پاشا نے صرف ملٹری بیس بنانے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ تھریس کے بھی کئی علاقوں کو فتح کر لیا۔ یہ سب کینٹاکوزینس کی وجہ سے ہو رہا تھا، اس لیے اسے شدید تنقید اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اورحان غازی کو خط لکھا کہ یورپی علاقوں کو فتح نہ کرے، صرف ملٹری بیس تک محدود رہے یا اپنی فوج کو واپس بلا لے، مگر اورحان غازی نے صاف انکار کر دیا اور مفتوحہ علاقوں پر اپنا قبضہ جمائے رکھا۔ چونکہ یہ سارا معاملہ کینٹاکوزینس کی وجہ سے ہوا، اس لیے اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یہاں کینٹاکوزینس کی حکومت ختم ہوئی تو 1362 میں اورحان غازی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اپنے دور حکومت میں یہ ایک ریاست کو سلطنت میں تبدیل کر چکے تھے جو پہلے سے دگنی ہو گئی تھی اور اناطولیہ سے نکل کر یورپ میں پھیل چکی۔ ان کی وفات کے بعد ان کو ان کے والد کی طرح بروسا میں ہی دفن کیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔